حسد کی آگ بھاگ ایک۔ رومی اور ترون کے نام ایک کہانی۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر لڑکیاں لڑکوں کے 4 دن کی محبت پا کر کیسے اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیتی ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، باپ بھروسہ کر کے اپنی بیٹیوں کو کالج بھیجتے ہیں، لیکن لڑکیاں ان آوارہ لڑکوں کی چند میٹھی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ ڈیٹ مارنے چلی جاتی ہیں، کبھی پارک میں تو کبھی ریسٹورنٹ میں۔ ان لڑکیوں نے لڑکوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہے کرو، تمہارے باپ کا مال ہے۔ رومی نے اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھ کر بے دھڑک یہ بات کہی تھی جب اس کی سہیلیاں اسے اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ اس کی بات لگ بھگ سبھی کو بری لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہر لڑکا ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر رومی ہنسنے لگی، کہنے لگی، اوہ ریئلی! اچھا پریٹی، تم بتاؤ، تمہارا وہ پڑوسی جس سے تم پچھلے 2 سال میں محبت کے دعوے کرتی آ رہی ہو اور وہ تم سے کرتا آ رہا ہے، اب تک تمہارا رشتہ کیوں نہیں لایا؟ وہ کہنے لگی، اس کی نوکری نہیں لگی، جیسے ہی لگے گی رشتہ لے آئے گا۔ رومی ہنسنے لگی، کہنے لگی، دیکھوں گی میں بھی جب وہ رشتہ لائے گا۔ رومی کہنے لگی، یہ لڑکوں کی صرف جملے بازیاں ہوتی ہیں، بہنوں کی شادی ہوگی تو رشتہ بھیجوں گا، نوکری ملے گی تو رشتہ بھیجوں گا، ایسے لڑکے رشتہ نہیں لاتے، صرف لڑکیوں کی عزت برباد کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، یقین جانو۔ جب یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو اپنی انگلیوں پر لڑکیوں کو گنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی لڑکیوں کو پھنسایا اور تم لوگ خوش ہوتی ہو کہ یہ لوگ رشتہ بھیجیں گے، عجیب بے وقوف ہو۔ رومی کی بات سے کوئی بھی سہمت ہونے کو تیار نہیں تھی، کہتی تھی، سب لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، جانے دو، میں نہیں مانتی کہ کوئی لڑکا شریف ہوتا ہے، سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کالج میں اس کا آخری سال تھا اور اگلا سال یونیورسٹی کا تھا۔ اب تک رومی نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا تھا، کمپٹیشن میں بھی اس کو کوئی ہرا نہیں سکا تھا۔ ہمیشہ وہ اپنی سہیلیوں کو اور کلاس فیلوز کو شکست دیتی آئی تھی، کبھی شکست کا مزہ چکھا ہی نہیں تھا۔ آج کل کے لڑکے جو کچھ لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ سن سن کر اسے نہ تو محبت پر یقین تھا اور نہ ہی وہ لڑکوں کو اچھا سمجھتی تھی۔ سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، برے اور لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے والے۔ سچی محبت پر اس کو کوئی اعتبار نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی، یہ سب بکواس باتیں ہیں، یہ سب کچھ صرف عزت برباد کرنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی مرد عزت دینے والا نہیں ہوتا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارے۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں آئی تھی۔ وہاں اس کی دوستی ٹینا سے ہو گئی۔ وہ کچھ ماڈل ٹائپ کی لڑکی تھی، وہ امیر فیملی سے تھی، لیکن اس کے گھر کا ماحول کافی کھلا ہوا تھا۔ اس کی فیملی والے آزاد خیال کے مالک تھے۔ وہ اکثر لڑکوں سے باتیں بھی کر لیتی تھی، لیکن رومی کو تو جیسے لڑکوں کے نام سے ہی چڑ تھی۔ جس طرح کی باتیں وہ سن چکی تھی، اسے لگتا تھا سارے مرد برے ہی ہوتے ہیں اور خاص طور پر لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے آگے پیچھے بس انہیں امپریس کرنے کی ہی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج تک اس کا کسی ایسے انسان سے پالا نہیں پڑا تھا جو اپنی بات کا پکا اور سچا ہو۔ یہ صرف 3 بہن تھی، بھائی کوئی نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں پروفیسر کی نظر میں اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرنے لگی تھی، بہت سوالات پوچھتی تھی، بحث بھی کرتی تھی، بہت باتیں کرتی تھی۔ پھر اس کا سبجیکٹ بھی کچھ پولیٹیکل ٹائپ کا تھا۔ سر انکش سے جتنے سوال وہ پوچھتی تھی، وہ ان کی نظر میں اچھے اسٹوڈنٹس میں شمار ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر ٹیچر اسی کی تعریف کرتا رہے، جیسے کہ اسکول اور کالج میں ہوتی تھی، لیکن یہ سلسلہ تب تک قائم رہا جب تک ترون اس کی کلاس میں نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی کے شروع کے 15 دن گزر چکے تھے جب ترون نے پہلی کلاس لی تھی۔ ابھی تک اس نے اسکول اور کالج کے ساتھ ہی پڑھا تھا، اس لیے لڑکیوں سے اس کا کم واسطہ پڑا تھا۔ رومی کو سوال پوچھنے کی بہت زیادہ عادت تھی، اس لیے پہلی بار ترون کو اس لڑکی کے سوالوں نے ہی متوجہ کیا تھا جو کہ سماج میں پھیلنے والی برائیوں کا ذکر کر رہی تھی، اور سر انکش اس کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ پالیٹکس میں اس کو بھی کافی انٹرسٹڈ تھا۔ انکش سر کی نظر میں دوسرے توجہ حاصل کرنے والا ترون تھا۔ بات سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھکاری مافیاؤں پر ہو رہی تھی۔ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کام کرنے کے بجائے بھیک مانگنے کو ہی کاروبار بنا لیا ہے اور سرکار اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ حالانکہ اگر ان بھکاریوں کے گھروں میں جا کر دیکھا جائے تو ان کے گھروں میں سب فیسلٹیز نظر آتی ہیں، لیکن وہ سڑکوں پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر یوں مانگتے نظر آتے ہیں جیسے کہ ساری بے بسی اور مجبوری انہی پر ٹوٹ پڑی ہے۔
لیکن سرکار ان چیزوں پر کبھی بھی دھیان نہیں دیتی۔ دوسری بات، یہ گلی کوچوں میں کچروں کا ڈھیر لگا رہتا ہے اور اس پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہاں تک کہ گٹر کے ڈھکن تک چوری ہو جاتے ہیں۔ پانی اور گٹر لائن آپس میں مکس ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی ضروریات کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ نہ ہی بجلی کا نظام ابھی تک ٹھیک ہوا ہے، لیکن ٹیکس اور بجلی کے بل کی وصولی پابندی سے لی جا رہی ہے۔ بیچاری پبلک کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی رومی بات کر ہی رہی تھی جب ترون نے بات کرنے کی اجازت مانگی۔ انکش سر نے کہا، جی کہیں۔ کہنے لگا، میں ان محترمہ کے سوالوں کا کچھ جواب دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ حکومت کی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن جیسی روح ویسے فرشتے والی بات ہے۔ اگر ہم جنتا کو دیکھیں تو وہ بھی کرپشن کر رہی ہے۔ کرپشن صرف نیتاؤں تک سیمت نہیں ہے، عام جنتا میں بھی ہے۔ جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ وہاں کھیلتا ہے۔ رہی بات کچرے کی، تو یہ کچرا پبلک نے پھیلایا ہے۔ حالانکہ چاروں طرف ڈسٹ بن بنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچرا سڑکوں پر، گلیوں پر نظر آتا ہے۔ میرے خیال سے پبلک کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی رہی بھکاریوں کی بات، تو انہیں بھی پبلک پال رہی ہے۔ سرکار آ کر انہیں پیسے تو نہیں دیتی، نہ ہی ان کی مدد کرتی ہے۔ ہم جیسے لوگ ہی ایسے لوگوں کو پیسے دے دے کر اس مافیا کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر ساری پبلک ان بھکاریوں کو پیسے دینے چھوڑ دے تو یہ مسئلہ سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہماری بیچاری پبلک اتنی سیدھی ہے، الیکشن کے دوران بٹنے والی شراب، پکوڑے، بریانی کھا کر ان بانٹنے والے نیتاؤں کو ہی اپنا مسیحا سمجھ لیتے ہیں۔ جنتا میں ایکتا بھی نہیں ہے اور دوسرے کے وپکش کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہاں پہ دوش ہم سبھی کا ہے۔ اگر ہم ساری پبلک مل کر ایک ہو جائیں اور ایک جٹ ہو کر آواز اٹھائیں تو سرکار بھی ہماری بات ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ سب اسٹوڈنٹس نے ترون کی بات کو اہمیت دی اور سب نے ایک ساتھ تالیاں بجائیں۔ پہلی بار رومی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ انکش سر نے بھی ترون کی بات کو ہی اہمیت دی تھی۔ کہنے لگے، یہی سچ ہے۔ ہم صرف سرکار پر الزام نہیں لگا سکتے۔ جو پبلک کر سکتی ہے وہ سرکار نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں کیوں رومی کو یہ لگا کہ اس نے جان بوجھ کر رومی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ باتیں کہی ہیں، حالانکہ اس نے اپنا اوپینین دیا تھا۔ رومی کو لگا شاید وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے گرانا چاہتا ہے، اور یہ بات رومی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو کہنے لگی، مجھے ایسے لڑکے بہت برے لگتے ہیں جو لڑکیوں کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی دوست کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہی ہو رومی؟ کہنے لگی، وہی جو آج ہیرو بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ سرکار سب کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہی ہے، لیکن اپنی بات کو اس طریقے سے بولتا ہے تاکہ لڑکیاں اس سے امپریس ہوں۔ اور تم دیکھ نہیں رہی تھی، کلاس کی ساری لڑکیاں اسے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کا مہاراجا ہو۔ یہ سب وہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی پچھلی ہی ٹیبل پر ترون اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ بہت حیران تھا، حالانکہ اس نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگلی بار آنے دو ذرا، اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گی یاد کرے گا۔ اس کے سارے ہیرو پنتی میں نکال کے رکھ دوں گی۔ رومی کو کہاں عادت تھی کسی سے ہارنے کی۔ آج پہلی بار اس نے ہار کا مزہ چکھا تھا۔ ترون کو اس کی یہ باتیں بری تو بہت لگی تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس کے کچھ دن بعد انکش سر نے ٹیسٹ لیا تھا، جس میں سب سے اچھے نمبر ترون نے ہی لیے تھے۔ حالانکہ رومی پہلے نمبر اچھے آتے تھے، 2 بار ٹیسٹ پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن اس بار ترون کے نمبر رومی سے زیادہ تھے۔ رومی سے تو ایسی شکست برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ اس کے ساتھ کر گزرے، کیونکہ پوری کلاس کو اس نے امپریس کیا تھا اور سر نے اسے شاباشی بھی دی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ لڑکا سب لڑکیوں کی نظر میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک حد تک یہ بات درست بھی تھی، کیونکہ لڑکیاں ترون کی پرسنالٹی سے بہت اٹریکٹ تھیں۔ وہ ہینڈسم تھا، کچھ باڈی بھی بنا رکھی تھی، اس لیے پینٹ شرٹ میں کافی فٹ اور خوبصورت لگتا تھا۔ لڑکیاں اس سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کرتی تھیں۔ ٹینا تک اس کی بہت تعریف کرتی تھی۔ ایک بار کہنے لگی، رومی، اس نے تو تمہاری بھی چھٹی کروا دی ہے، اتنے اچھے نمبر لیے ہیں۔ اور یہ ترون تو بالکل ہیرو ہے، جتنا پڑھنے میں اچھا ہے اتنا شریف بھی ہے۔ رومی کہنے لگی، سب لڑکیوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگی، نہیں، کس کو دکھائے گا؟ ٹینا کو یہ بات بری لگی تھی۔ رومی کہنے لگی، تم امپریس ہونا اس سے، بس یہی تو چاہتا ہے وہ کہ ہر لڑکی اس سے امپریس ہو۔
بیوقوف بنے اور اس کے آگے پیچھے گھومتی رہے۔ یہ سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، لڑکیوں کو پہلے امپریس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ تم بھی جانتی ہو۔ اتفاق تھا کہ کوریڈور میں جہاں وہ ٹینا سے بات کر رہی تھی، پیچھے ترون بھی اپنے دوست کے ساتھ ہی چل رہا تھا اور اس کی بات بھی سن چکا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ لڑکی ہر بار مجھے برا بھلا کیوں کہتی ہے۔ وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، یار کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے اس سے پوچھوں اس کے ساتھ پریشانی کیا ہے، جب دیکھو یہ میری برائی کرتی رہتی ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو۔ اس کا دوست کہنے لگا، چھوڑ یار، رہنے دے، اس کے کہنے سے تمہاری عزت کو کون سا فرق پڑے گا۔ لیکن ایک بار تو شاید حد ہی ہو گئی تھی۔ انکش سر کے پیریڈ میں ایک ایسی بحث ہوئی کہ دونوں کے بیچ دشمنی شروع ہو گئی۔ بات حکومت سے شروع ہوئی تھی لیکن عورت اور مرد پر آ کر بات بڑھ گئی۔ اس بار ترون کو بھی رومی سے ضد ہو گئی تھی۔ جتنی برائیاں اس کی ہر وقت وہ کرتی رہتی تھی، وہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو شکست کا اچھا مزہ چکھائے گا۔ رومی کہنے لگی کہ لڑکیوں کو ہر جگہ ہیراساں کیا جاتا ہے، چاہے وہ آفس میں کام کرتی ہوں، نرسنگ کرتی ہوں، ایئر ہوسٹس ہوں یا پھر بس ہوسٹس۔ مرد انہیں اپنی نظروں کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے۔ اکثر کالج آنے جانے والی لڑکیوں کو لڑکے چھیڑتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں۔ ترون کہنے لگا، آج کل کی لڑکیاں بھی اتنی سیدھی اور شریف نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر چاہیں تو اپنے خلاف ہونے والے ظلم و زیادتی پر آواز اٹھا سکتی ہیں، لیکن اس لیے نہیں اٹھاتی تاکہ لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ وہ بہت مظلوم ہیں۔ اکثر دکانوں اور بازاروں میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے اور وہ شور مچاتی ہے تو دکاندار اس لڑکے کو پیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی لوگ ہیں، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ لیکن جس طرح کے لباس لڑکیاں پہن کر باہر نکلتی ہیں تو وہ لڑکوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت خود دیتی ہیں۔ میرے خیال سے لڑکیوں کو بھی اپنے آپ کو ڈھک کر پورے کپڑے پہن کر باہر نکلنا چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ رومی کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ کہنے لگی، مرد عورت کو ہی کیوں ایسے مشورے دیتا ہے؟ اگر عورت کو اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا حق نہیں ہے تو مرد کو بھی عورت کو گندی نظر سے دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرد اپنی ہی نظر کیوں نہیں جھکا لیتے؟ کیا ان کا عورت کی طرف دیکھنا فرض ہے؟ ترون کہنے لگا، اگر عورت غلط ہے تو اسے اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے۔ میرے خیال سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر انہیں اعتراض ہو۔ لڑکیاں اپنے آپ کو پورے کپڑوں میں باہر نکالیں تو کوئی بھی مرد انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ رومی کہنے لگی، اگر مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والی عورت پورے کپڑوں میں ہے یا آدھے کپڑوں میں۔ لیکن اپنی اپنی تربیت کی بات ہے۔ جن لڑکوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ساتھ پردے میں بیٹھی لڑکیوں کے ساتھ بھی سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ پردہ دار لڑکیوں کو بھی بے حجاب کر دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مرد کہتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے وہ اس پر جائز ہے۔ میں مسٹر ترون سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ عورت کے کپڑوں کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، عورت کو ایسا نہیں پہننا چاہیے، ویسا نہیں پہننا چاہیے۔ کیا وہ مجھے بتائیں گے کہ مرد 100 دفعہ اپنا منہ کالا کر کے اپنی پتنی کے پاس آتا ہے، وہ جانتی بھی ہے کہ اس کا پتی باہر کیا کر کے آیا ہے لیکن پھر بھی اسے سویکار کر لیتی ہے۔ لیکن اگر عورت پر بد چلن ہونے کا جھوٹا الزام بھی لگ جائے تو اس کا پتی اس کو کبھی سویکار نہیں کرتا، بلکہ وہ سماج کو دیکھتا ہے کہ سماج کیا کہے گا، اسے گھر سے دھکا دے کر باہر نکال دیتا ہے۔ میں مسٹر ترون سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر فیوچر میں کبھی ان کی پتنی پر بدچلن ہونے کا الزام لگے تو کیا یہ اسے اپنائیں گے، سویکار کریں گے اسے؟ کیا ان کے اندر اتنی برداشت ہے یا ان کی تربیت انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ ایک ایسی لڑکی کو اپنائیں جس پہ بدچلن ہونے کا الزام لگا ہو، یا یہ سماج کو دیکھیں گے؟ بات ٹاپک سے ہٹ کر ذاتی زندگی پر آ چکی تھی۔ رومی نے ترون کو نشانہ بنایا تھا۔ ترون سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اسے یوں بھی کہہ سکتی ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے بڑے آرام سے تربیت کا طعنہ دے چکی تھی، حالانکہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ترون بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، آپ کی خاموشی اس بات کا جواب ہے، آپ کبھی بھی ایسی لڑکی کو نہیں اپنائیں گے، اپنی بیوی کو کبھی بھی اس الزام کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ یہ شاید صرف عورت کی ہی ہمت ہے کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہوتا ہے
کہ اس کے مرد کا دوسری عورت سے بھی چکر ہے، مرد نہیں گزار سکتا۔ ترون کہنے لگا کہ میں اپنی تربیت پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کروں گا کیا نہیں، میں اس کا جواب آپ کو تو دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ بہت غصے میں کہہ رہا تھا۔ کلاس ختم ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے ترون ہی کلاس سے باہر نکلا تھا اور اس کے پیچھے اس کا دوست۔ کینٹین میں جا کر اس نے اپنا بیگ ایک کرسی پر پٹکا اور دوسری کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ کہنے لگا، چھوڑوں گا نہیں اس لڑکی کو۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ اس کا جب جی چاہے گا جو مرضی کہتی رہے گی۔ یہ ہوتی کون ہے مجھے ٹارچر کرنے والی؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ جب دیکھو یہ میرے بارے میں الٹا سیدھا بولتی رہتی ہے۔ میں نے تو پلٹ کر کبھی اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ترون اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے برابر والے ٹیبل پر آ کر رومی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، عورتوں کو بے پردہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور ان کی عزت دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی لڑکے ہوتے ہیں جو عورتوں کو تو پورے کپڑے پہننے کی صلاح دیتے ہیں اور خود ریڈ لائٹس ایریا کی رونقیں دیکھنے جاتے ہیں۔ شاید یہ بات ترون کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہی بیٹھی تھی اور وہ اس پر جملے کسے جا رہی تھی۔ غصہ رومی کو اس بات کا تھا کہ وہ اسے کافی ٹائم سے شکست دے رہا تھا، ٹیسٹ میں بھی بحث میں بھی، اس لیے ضرورت سے زیادہ ہی بول رہی تھی۔ ترون اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اور کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تم نے دیکھا ہے مجھے کبھی ریڈ لائٹس ایریا میں جاتے ہوئے؟ تمہیں کب سے برداشت کر رہا ہوں میں؟ اگر تم نے اب ایک شبد بھی بولنے کی کوشش کی نا میرے خلاف، تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں۔ رومی کہنے لگی، مجھے پتا تھا تم جیسے گھٹیا قسم کے لڑکے بس اس طرح کی دھمکیاں ہی دے سکتے ہو لڑکیوں کو۔ میرے خیال سے تم میں اور آوارہ لڑکوں میں ذرا فرق نہیں ہے۔ میں تو تمہارا یہ روپ سب کے سامنے لانا چاہتی تھی کہ تم صرف لڑکیوں کی نظر میں شریف اور اچھا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ ان سب کو یہ دکھانا ضروری تھا کہ تمہارا اصل روپ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ حیران تھا۔ کہنے لگا، میں تم جیسی لڑکیوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا۔ دیکھو، الزام میں تم پر بھی لگا سکتا ہوں کہ تم لڑکوں کو امپریس کرنے کے لیے تم کلاس میں بحث کرتی رہتی ہو، سب کا دھیان اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے ایسا کرتی ہو، تم سب کی نظر میں رانی بننا چاہتی ہو تاکہ سب لڑکے تمہارا نام لے کر واہ واہ کریں۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے مس رومی؟ لائن مارنے کا یہ بہت پرانا طریقہ ہو چکا ہے، کچھ نیا لے کر آؤ۔ ترون نے بھی اپنے اندر کی کڑواہٹ نکالی تھی۔ رومی کا تو یہ حال تھا کہ غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، تمہاری اتنی ہمت! اس سے پہلے کہ وہ ترون پر ہاتھ اٹھاتی، ترون نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگا، سوچنا بھی مت کہ تم مجھے تھپڑ مارو گی اور میں کھا لوں گا۔ آئندہ ایسی غلطی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں تھپڑ کا جواب بہت مہنگا پڑے گا۔ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اشوک اس کی بازو پکڑ کر اس کو وہاں سے لے گیا۔ رومی کہنے لگی، اگر مجھے پھانسی کا ڈر نہ ہوتا نا تو آج میں اس کا قتل کر کے ہی چھوڑتی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گی۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے اس طرح کی فضول لڑکی سمجھنے والا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ٹینا کہنے لگی، کام ڈاؤن یار، بات کو یہیں ختم کر دو۔ رومی کہنے لگی، ختم؟ میں تو اس کا وہ حال کروں گی یاد کرے گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ٹینا رومی کو کھینچ کر لائبریری لے گئی۔ کہنے لگی، بس کر دو اب، اس کھیل کو یہیں ختم کرو۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی؟ دیکھو، وہ مجھے ویسا لڑکا نہیں لگتا جیسا تم اسے سمجھ رہی ہو۔ ہر لڑکا برا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ ٹینا کے منہ سے اس کی تعریف سن کر رومی اور بھڑک گئی۔ کہنے لگی، دیکھو، جیسا تم اس سے متاثر ہو چکی ہو نا، اور وہ ویسا ہی چاہتا ہے۔ میں نے سب کے سامنے اس کا آئینہ دکھایا تو اسے برا لگ گیا اور اس سے برداشت نہیں ہوا۔ ٹینا کہنے لگی، اس طرح کا الزام تو وہ تم پر بھی لگا رہا ہے۔ رومی کہنے لگی، تم جانتی ہو مجھے سب سے آگے بڑھنے کی عادت ہے۔ میں پڑھائی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں لڑکوں کو امپریس نہیں کرتی، بلکہ مجھے تو لڑکوں سے ویسے بھی نفرت ہے۔ میں نے آج تک اپنی کلاس میں پڑھنے والے کسی بھی لڑکے سے کوئی بحث نہیں کی۔ بحث اس لڑکے نے شروع کی تھی۔ ہر بار یہ میری بات میں بولتا تھا، ہر وقت مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ارے اتنا ہی نیک اور پاک ہے تو اپنی نظر جھکا کر کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں دیکھتا ہے لڑکیوں کو؟ دوسری طرف ترون کا دوست ترون کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنی جگہ تپ کر بیٹھا تھا۔
کہنے لگا کہ اس نے میرے کردار پر سوال کیا ہے۔ وہ لڑکی ہوتی کون ہے پوری کلاس کے سامنے میرے کردار پر انگلی اٹھانے والی؟ میں نے تو صرف آج کے ماحول کی بات کی تھی کہ آج کل لڑکیاں ایسے لباس پہن کر آتی ہیں جو کہ عجیب قسم کے ہوتے ہیں اور پھر سوچتی ہیں انہیں کوئی دیکھے بھی نہ۔ میں غلط تھا؟ تم غلط نہیں تھے، لیکن اس بحث کو یہیں ختم کر دو۔ کہنے لگا ہر وقت یہ لڑکی اس خوش فہمی میں رہتی ہے جیسے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ اسے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اس سے بڑھ کر انکش سر کی نظر میں اہمیت رکھتا ہوں۔ یہ چاہتی ہے ہر وقت بس یہی نظر آئے۔ اس بار اسے ایسی شکست دوں گا کہ یہ بھی یاد کرے گی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ دب کر بیٹھے تھے اور اگلے ہی مہینے پیپر بھی آ رہے تھے۔ دونوں نے ہی سوچ لیا تھا کہ اس بار ایک دوسرے کو شکست دیں گے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ شکست کے چکر میں وہ سب ہو جائے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہانی کا پہلا بھاگ یہیں تک تھا۔